دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق وہ حقائق جو آپ نہیں جانتے بتائیں گے۔ خانہ کعبہ سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ مسجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جسے کروڑوں مسلمان اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خوش نصیب مسلمان دنیا بھر سے یہاں حج اور عمرہ کرنے بھی آتے ہیں، اور جو یہاں ایک بار آ جائے وہ دوبارہ آنے کی بھی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق کچھ حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں، مگر یہ جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو سے پہلے خانہ کعبہ کو وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے چند مسائل کا سامنا تھا، جن میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے کئی دوسرے مسائل جنم لیتے تھے۔ اس وقت یہاں نکاسی اور سیلاب کی روک تھام کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوب جایا کرتا تھا، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وجہ سے بھی کبھی طواف کعبہ نہیں رکا، بلکہ مسلمان ایسی صورت میں تیراکی کر کے طواف جاری رکھتے تھے۔ ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی فرشتے کو یہاں صرف ایک بار طواف کی سعادت ملتی ہے اور قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کعبہ جس طرح آج موجود ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آنے والے دور میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ خانہ کعبہ کی تفصیلی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر تھی۔ بیت اللہ شریف تقریباً 180 مربع میٹر پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے مضبوط ستونوں پر استدا ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے۔ یہ تینوں ستون صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے بنوائے تھے۔ گویا ان ستونوں کو اس وقت 1300 سال گزر گئے ہیں۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان ایک پتلی شہتیر نما لٹ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے۔ کعبے کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں، اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا ایک خصوصی تالا موجود ہے۔ اس دروازے پر ایک خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے رنگ کی کشیدہ کاری کی گئی۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے اور یہ زیادہ تر سفید ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط سلس میں عربی میں عبارت کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ کعبے کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ ایسا کون سا مسلمان ہے جو کعبے کے اندرونی نظارے کا دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ وہ گھر جس کے گرد پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان طواف کرتے ہیں۔ ماضی میں خانہ کعبہ کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ
کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے، جبکہ آج یہ صرف سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، ایک مرتبہ یکم شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم ذی الحج کو غسل اور غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ اس کے علاوہ یہ حرمین شریفین کی اجازت سے کسی مملکت کے مہمان کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ بیت اللہ کو اب عام داخلے کے لیے نہیں کھولا جاتا تاکہ لوگوں کے رش کے باعث ہونے والی دھکم پیل کے نقصان سے بچا جا سکے۔ ویسے بھی چند سالوں میں حجاج کرام کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور ایسی صورتحال میں کعبے کے متولی اور سیکیورٹی کے لیے کعبے کے تقدس کی حفاظت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کعبے کے متولی ڈاکٹر صالح زین العابدین زیدی کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں، جہاں متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں، ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے۔ کعبے کے دروازے کی اونچائی 2.8 میٹر جبکہ چوڑائی 1.7 میٹر ہے۔ یہ دروازہ خالص سونے سے بنایا گیا ہے۔ بیت اللہ کا دروازہ ابتدا سے لے کر آج تک تاریخی طور پر رازوں کا مجموعہ رہا ہے۔ اس کی اولین صورت کیا تھی، سب سے پہلے اسے کس نے تعمیر کیا، یہ ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں۔ کعبے کے دروازے کی کنجی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے۔ اس کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام و وصیت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں۔ بیت اللہ شریف کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو عنایت فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ ان میں متولی اعلیٰ کے پاس کعبے اور مقام ابراہیم کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ یعنی کعبے کا دروازہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظر میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے۔ کئی سال تک بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر پر لشکر کشی کی تھی تو اس وقت حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کے مطابق حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ شیطان حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر عراق کے شہر کوفہ لے گئے۔ ان ظالموں نے اس کے عوض تاوان وصول کیا، اور جب ان کو خلیفہ وقت کی جانب سے مجبور کیا گیا تو انہوں نے حجر اسود کو واپس کر دیا۔ لیکن جب جنت کے اس پتھر کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس دور کے لوگوں کو ٹکڑوں میں موجود اس پتھر کو یکجان کرنے کا جو طریقہ سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے خانہ کعبہ سے متعلق کچھ وہ حقائق جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں۔